آج ہم بات کریں گے پاکستانی پالیٹکس میں خواتین کے کردار کے بارے میں۔ مریم نواز شریف پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان میں پہلی چیف منسٹر ہیں کسی بھی صوبے کی۔ مریم نواز شریف کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پولیٹیکل فیملی سے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ ہے ان کو، لیکن اس کے بعد ان کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، ان کو ایک بہت زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیٹس سی کہ کیسی پرفارم کرتی ہیں وہ۔ پاکستان کے علاوہ اگر آپ براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو سب کانٹیننٹ میں ہمیشہ ویمن نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان میں جتنا سیاسی لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ غیر سیاسی لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ جہاں تک سیاست میں خواتین کا تعلق ہے تو غیر سیاسی ویمن جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج لے کر آئی ہیں، اور ویزیبل چینجز لے کر آئی ہیں سیاست میں۔ اب دیکھیں، جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، اسٹرگل ہو رہی تھی، تو بیگم رانا لیاقت علی، جو لیاقت علی خان کی وائف تھیں، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے لیے بہت کام کیا۔ پاکستان کی خاطر، لیاقت علی خان کی خاطر انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑا، کنورٹ ہو گئیں، وہ مسلم ہو گئیں، اور انہوں نے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، پاکستان ویمن نیشنل گارڈ کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے جو بھی کام کیا وہ ویمن کو امپاورمنٹ کے لیے کیا۔ افواہ کی جتنے بھی زیادہ سروسز ہیں پاکستان کے لیے، شاید ہی کسی چیز کی ہیں۔ انہوں نے اسکول گوئنگ گرلز سے لے کر کالج گوئنگ گرلز، تمام ویمن کو امپاور کرنے کی بہت زیادہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہے۔ ایک اور خاتون ہماری گزری ہیں جو پاکستان کے 7 پرائم منسٹر فیروز خان نون تھے، ان کی جو وائف تھیں بیگم وقار النساء نون۔ بیگم وقار النساء نون جو تھیں وہ بھی ایک آسٹرین تھیں، آسٹرین نیشنل تھیں، اور انہوں نے بعد میں وہ شی امبریسڈ اسلام، اور پاکستان کی تحریک میں، پاکستان بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اور سب سے زیادہ جو ان کا ایک کریڈٹ ہے انہوں نے کیا پاکستان کے لیے، کہ گوادر جو برٹش امپائر، عمان سلطنت کے پاس جو گوادر تھا برٹش امپائر سے، وہ انہوں نے پاکستان میں شامل کروایا۔ اور اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو برٹش پرائم منسٹر تھے ونسٹن چرچل، ان سے ملاقات کی، انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں لابینگ کی، اور 1956 میں برٹش پارلیمنٹ میں اور ہاؤس آف کامن سے انہوں نے جو ہے گوادر کو پاکستان میں اینیکس کروا دیا عمان سے۔ دیٹس اے ویری بگ تھنگ۔ جسٹ امیجن کہ گوادر جو آج ایک ڈیپ سی پورٹ ہے اور پاکستان کی ایک بہت زیادہ پروگریس میں حصہ ہے گوادر کا، تو وہ صرف بیگم وقار النساء نون کی کوششوں سے ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی، انہوں نے مسلسل ہیلپ کی وہاں سے، انڈیا سے جو لوگ آئے انہوں نے ان کو ری سیٹلمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وقار النساء نون اور کالج اور وقار النساء نون اسکول قائم کیا۔ پاکستانی خواتین کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو عاصمہ جہانگیر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ عاصمہ جہانگیر جو ہیں وہ ایک ہیومن رائٹس لائر اور سوشل ورکر تھیں۔ انہوں نے عاصمہ جہانگیر از دا کو فاؤنڈر آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور AGHS لیگل ایڈ سیل، جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو پرو بونو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ عاصمہ جہانگیر واز جیلڈ ان 1983 جب ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی موومنٹ چل رہی تھی، اور وہ اس وقت کی جو حکومت تھی جنرل ضیاء کی، ان سے انہوں نے فائٹ کی ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے، اور انہوں نے بہت زیادہ روڈوں پہ موومنٹ کو جا کے انسٹرومنٹل کیا، اور ڈیموکریسی کے لیے عاصمہ جہانگیر کا کردار بہت زیادہ قابل ستائش ہے، اور اس پر ان کو کئی جگہ سے ایوارڈ ملے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 ایسی خواتین پاکستان میں گزری ہیں جو تینوں، جن میں سے 2 کا تعلق جرمنی سے تھا اور ایک کا
سویڈن سے. ڈاکٹر روت فاؤ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو پاکستان کی مدر ٹریسا کہلاتی ہیں. 60 ایئرس شی سرو پاکستان. اور یہ تینوں جو ڈاکٹر روت فاؤ اور ایک نرس وینی ہیں اور ڈاکٹر شومٹزر، کرس شومٹزر، یہ لوگ لیپریسی کے پیشنٹ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اور یہ وینی اور ڈاکٹر شومٹزر جو ہے، انہوں نے بھی 30 to 40 ایئرس پاکستان کے لیپریسی پیشنٹ کے لیے کام کیا. وہ پیشنٹ جن کو ان کے ماں باپ بھائی بہن ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو ایک انٹچبل ڈیزیز سمجھ کے سینٹر میں چھوڑ جاتے تھے، لیکن انہوں نے کام کیا. کبھی کسی کیمرے کے سامنے نہیں، کبھی کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ نہیں کیا. اور اس وقت یوٹیوب بھی نہیں تھا، لکیلی اس وقت یوٹیوب نہیں تھا کہ ہر چیز کو شاید وہ جس طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو ان تینوں خواتین نے اتنا زیادہ کام کیا ہے پاکستان کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی کوئی انہوں نے پولیٹیکل اپنے بینیفٹس نہیں لیے. دے سرو پاکستان. اپنے مذہب کو، جرمنی اور سویڈن جیسے ملک کو چھوڑ کے وہ پاکستان میں رہے صرف ہیومینٹی کی خدمت کے لیے. دے آئی کال دیم اینجل لیڈیز. یہ تینوں جو ہیں، ڈاکٹر روت فاؤ، نرس وینی اور ڈاکٹر شومٹزر، دے آر دا اینجلس. اگر شاید اینجلس اگر دنیا میں ہوں تو دے آر دا اینجلس. بہت زیادہ ان کی سروسز ایسی ہیں کہ جس کا ہم کبھی بھی ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے. ایک اور خاتون ہے پاکستان میں جو خود لائر ہیں اور ڈیجیٹل رائٹ کے لیے کام کرتی ہیں، انٹرنیٹ فریڈم کے لیے کام کرتی ہیں. ان کا نام نگہت داد ہے. اور نگہت داد نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی ہے، ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن. تو اس میں جو بھی ہیرسمنٹ کے وکٹم ہوتے ہیں وہ اپنی شکایت کر سکتے ہیں. اگین کہ نگہت داد کو بھی بہت انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ایوارڈز بہت زیادہ ملے ہیں ان کی خدمات کے لیے. اور یہ اس میں یو این ایڈوائزری بورڈ میں اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بورڈ میں بھی شامل ہیں. اینڈ شی از دا لیڈی کہ وہ پاکستان کی ویمن امپاورمنٹ پتہ چلتی ہے ان کی وجہ سے کہ کتنے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے بغیر کسی سپورٹ کے. اینڈ شی از اے سیلف میڈ لیڈی نگہت داد، اور یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں اور پاکستان کا نام پیدا کر رہی ہیں. شی از اے نان پولیٹیکل ویمن. جس طرح میں نے جرمن ڈاکٹر روت فاؤ، ڈاکٹر شومٹزر، نرس وینی، یہ بھی نان پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کتنی زیادہ خدمت کی ہے پاکستان کی. بلقیس ایدھی ہیں، آف کورس ان کو تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ. تو خدمت کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کچھ ڈیلیور کرنے والے، وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں یا ان کو کوئی عہدہ مل جائے، بلکہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت سے زیادہ بہتر کردار ادا کرتی ہے. واٹ آئی بلیو کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے اٹس بیٹر دین گورنمنٹ، کیونکہ اسٹرانگ اپوزیشن واقعی اس چیز کے لیے پرسیو کرتی ہے کہ جو عوام کے بینیفٹ کی چیزیں ہوں. ہمارے ہاں صرف گورنمنٹ جب آتی ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنے ٹینیور کو ہی پڑھانا چاہتی ہیں. مریم نواز شریف ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ فیملی پالیٹکس ہے، ڈائنسٹک پالیٹکس ہے. اب تو ویزیبلی ایک یہ چیز ہو رہی ہے کہ ہیو اینڈ ہیو ہو رہا ہے. کچھ ٹائم پیپلز پارٹی ہے، کچھ ٹائم یہ لوگ ہیں. فیملی سے باہر ان کی پالیٹکس نہیں نکل پا رہی ہے. بٹ واٹ اٹ از آئی مین دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینکس فار واچنگ.